أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ فتح شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی تعریف اور اسی کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار نعمتیں اور انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ایک دفعہ، جو کہ پچھلی سورہ مبارکہ جو ہے سورہ محمد کی آخری آیات، آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو ان سب کو دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان جائے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی جانچ بھی کر لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ عن قریب ان کے اعمال وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی ہی حالت میں مر گئے، یقین کر لو کہ انہیں ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ بس تم بودے بن کر یا کمزور بن کر صلح کی درخواست پر مت اتراؤ، جبکہ تم ہی بلند والا اور غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو گے اور تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہاں پر ہم
پچھلی اپنی ہماری الحمدللہ سورہ جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں منافقین کے بارے میں جو کھول کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور اس کے علاوہ جہاد جہاد کی مختلف شکلیں تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کا اجر جو ہے وہ کس قدر بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور پھر جنگی حکمت عملی جو ہے وہ اس میں دو بہت اہم نقطے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ایک آیت نمبر 4 میں، جس میں پوری ایک حکمت عملی جو ہے اس کی مختصر ترین اس کی سمری جو ہے وہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، کہ شدت کے ساتھ حملہ کرنا ہے، اور ان کو مضبوطی کے ساتھ ان کو جکڑ لینا ہے، یعنی ان کے اوپر پوری طرح سے غلبہ پہلے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد پھر قیدیوں وغیرہ کو اگر گرفتار کرو تو وہ مضبوطی سے ان کو کرو، پھر قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے وہ تمہیں اختیار ہے کہ احسان دے کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، اور پھر اور پھر یہ جنگی حکمت عملی جو ہے یہ تمہاری چلتی رہے گی جب تک کہ دین جو ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا۔ اس کے علاوہ پھر آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا کہ منافقین کا کردار جب قتال کا حکم آ گیا واضح طور پر تو اس میں کیا ہو گیا، تو وہ تھا اس کے بعد پھر کل کے سبق میں ہم نے ایک آیت کا ایک حصہ جو دیکھا تھا کہ تم دیکھو، یہاں پر ابھی اس کا ترجمہ پڑھا ہم نے کہ بودے بن کر، یعنی کمزوری دکھا کر تم کمزوری مت دکھانا، اور کمزوری دکھا کر تم صلح نہیں کرنی، یعنی کہ صلح کرنے کی یا دوسروں کے ساتھ دشمن کے ساتھ جو بات چیت اور جو معاملات طے کرنے ہیں وہ بھی ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت ہوگا، اور ان بٹوین چھوٹی موٹی جھرمیں اور مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر کوئی محاذ ہے، کوئی کوئی چھوٹی موٹی کوئی جھڑپ وغیرہ چل رہی ہے یا چھوٹے موٹے مارکے جو چل رہے ہیں، تو وہ تو ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ان سلسلوں کے بیچوں بیچ تمہیں کہیں پر اپنی کمزوری جو ہے وہ نہیں دکھانی، جب بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کہ کہیں پر ایک تو کمزوری نہیں دکھانی، اور کوئی صلح وغیرہ اگر ہونی ہے کسی کے ساتھ تو وہ اس انداز سے یا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان میں کمزوری نہیں بلکہ مسلمانوں کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو یہ ساری جو ہم نے تفصیل جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ آگے جو سورہ مبارکہ آ رہی ہے اس میں ہمارے ذہنوں میں جو بیک اپ میں ہمارے ذہنوں میں یہ مطلب رہے گی اگر ہمارے پس منظر، تو وہ ہمیں بہت آسانی ہوگی ہماری اگلی جو سورہ مبارکہ ہے اس کو سمجھنے میں بھی، اور اس میں جو معاملات ہیں ان کو مزید مطلب واضح ہونے میں بھی۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے سورہ فتح جو وہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح، یہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ جو ہے اس میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب جس ترتیب سے صورتیں ہیں اس کے اعتبار سے یہ 48 نمبر 48 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، اور ترتیب نزولی یا کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 111 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں، 29 آیات، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل یہ سورہ جو ہے سورہ فتح جو مدنی سورہ ہے۔ فتح کا مطلب ہے فتح، جس کا ہم اردو میں فتح کہتے ہیں، کامیابی اور غلبہ پا لینا، کامیاب ہو جانا، فتح حاصل کر دینا۔ تو فتح ہی اس کا مطلب ہے جو ہم اردو میں عام طور پر سمجھتے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ فتح جو ہے وہ رکھ دیا گیا یا مقرر کیا گیا۔ اور یہ سورہ فتح جو ہے در حقیقت یہی پورا موضوع جو ہے اس سورہ مبارکہ وہ بھی یہی رہے گا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے فتح جو ہے وہ نصیب کی یا مطلب ان کو دی۔ اس کا زمانہ نزول اور اس کا جو اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اس سورہ مبارکہ کے موضوعات جو ہیں وہ بھی اگر ہم ان کا بھی احاطہ کرنا چاہیں،
تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ جب ہو گیا، صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ کا جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری، تو اس سفر کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں، یا اس وقت کیا معاملات ہوئے، ان کو سمجھ لینا یا ان کو ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ کر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں صحیح معنوں میں اس کا مفہوم اور اس کی جو اہمیت بھی ہے وہ بھی ہمیں مطلب سامنے آ جائے، یا تھوڑا سا واضح ہو جائے، یا ہم کوشش کریں کہ تھوڑا سا وہ اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں۔ تو اس لیے صلح حدیبیہ تک یا اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے تک کے جو واقعات ہیں ان کو مختصر طور پر دیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ گو کہ اس میں بہت زیادہ تفصیل اور بہت لمبی جو اس میں انفارمیشن جو ہے بہت ساری وہ موجود ہیں۔ اگر وہ ساری کی ساری انفارمیشن یا ساری کی ساری تفصیل جو ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس یقیناً وقت بھی بہت کمی ہے، اور بہت سارے اس میں ذیلی موضوعات جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اگر مختصر انداز میں اس کو سمیٹ کر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس مختصر کرنے میں، اختصار کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن سے نکل جائیں یا ذکر ہونے سے رہ جائیں، لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ اور نئی چیزیں یا یہ واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مختلف انداز سے یہ تازہ ہوتا رہے۔ تو بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو مختصر انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ میں یہ پچھلی سورہ مبارکہ جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت مدینہ میں دوسری سنہ ہجری میں وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ہم نے ایک دفعہ اپنے ذہن میں تر و تازہ کر لیا تھا کہ اس وقت مدینہ میں جو حالات ہیں کیا ہیں، اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، دشمن کس طرح کے ہیں، اور کیا فرق ہے مدینہ کی اور مکہ کی جو زندگی ہے اس میں، اور پھر اس میں خاص کر جہاد اور قتال کے بارے میں جو آیات آئی تھی بہت واضح، ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کے بارے میں کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان ساری بیک گراؤنڈ کے بعد، یعنی وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں اپنے پس منظر میں رکھنا ہے، اس کے بعد یا اس کے آگے کی جو معاملہ جو ہے وہ دیکھیں اگر، تو پہلے غزوہ بدر ہوا وہاں پر سن 2 ہجری میں، اس کے بعد پھر غزوہ احد جو ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد پھر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور ان کے بیچوں بیچ بہت سارے چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے، بہت سارے مختلف قبیلوں کے ساتھ معاملات بھی، اور قریش مکہ کے ساتھ تناؤ جو ہے وہ بھی جاری و ساری رہا۔ تو غزوہ احزاب جو ہوا سن 5 ہجری میں، تو وہ ایک بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑا مارکا تھا، ایک بہت بڑا لشکر لے کر مشرکین مکہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تھے مدینہ میں، یا اہل مدینہ میں، یا مسلمانوں کے اوپر۔ اور اس وقت کے اعتبار سے اتنا بڑا لشکر جو ہے اہل حجاز کا یا اہل عرب کا اکٹھا کر کے بہت سارے قبیلوں کو ایک ساتھ ملا کر کسی کے اوپر حملہ کرنا ایک بہت بڑی اس وقت مطلب کہہ لیں کہ جنگ کا پیش خیمہ تھا، یا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ یا انسیڈنٹ جو ہے تھا اس وقت کے اعتبار سے تھا۔ بہرحال اس وقت مسلمانوں کی ایک حکمت عملی، وہ بھی ایک الگ سے بہت سارے ٹاپکس ہیں کہ غزوہ احزاب کے موضوع پر موقع پر کون سے بہت سارے معاملات جو ہوئے۔ بہرحال کچھ قبیلوں کو ساتھ جو تھے ان کے ساتھ مل کر بلکہ ساتھ جو ملے ہوئے تھے قبیلے ان میں سے بھی کچھ نے غداری جو ہے یا دھوکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص اللہ تعالیٰ کی جو نصرت تھی وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ بڑی مشقت اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اس مارکے میں جو موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب کفر کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا یا اتنے بڑے پیمانے پر تمہارے یعنی مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی اقدام کریں۔ تو وہ مشرقین پر ایک بہت بڑی کاری ضرب تھی۔
بہرحال اس کے بعد بھی گو کہ ان کو ایک بہت بری ناکامی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا مشرکین کو، لیکن اس کے باوجود ان کا غصہ، ان کا بغض، کینہ، مخالفت، دشمنی جو ہے اس میں کچھ کمی نہیں تھی۔ وہ ان کے سینے جو ہے کہہ لیں کہ کھول رہے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کریں اور ان کو مطلب صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یا ان سے بدلہ لیں، یا جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اس سلسلے میں مطلب وہ کچھ اقدامات یا کچھ مطلب کوشش یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتی بھی رہے۔ تو یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب غزوہ احزاب ہوا۔ تقریباً آئی تھنک کہ شوال کا مہینہ تھا، سن 5 ہجری، جب یہ غزوہ احزاب ہوا۔ اور اس کے بعد تقریباً 1 سال بعد، آ، 1 سال بعد یعنی کہ 6 سن ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی حکمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص خاص حکم جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور لہذا نبیوں کو بھی ان کے اوپر، ان کے خوابوں کے اوپر بھی وہی کا یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے اوپر پھر عمل درآمد کرنا یا اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلنا، یہ ایک نبیوں کے کہہ لے کہ ایک ذمہ داری کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ جب خواب دیکھا تو دوسرے دن انہوں نے صحابہ کرام کو یہ ذکر کیا اپنے خواب کا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے تیاری کرنے کا حکم بھی دے دیا کہ اب تیاری کریں، مکہ کی طرف ہمیں عمرے کے لیے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان بھی کر دیا ارد گرد قبیلوں میں بھی، سارے مدینہ میں بھی، کہ ہم عمرہ کے لیے جلد ہم روانہ ہونے والے ہیں، تو جو جو اس میں شامل ہونا چاہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان جو ہے یا خواب کا ذکر کیا اپنے صحابہ کرام سے بھی، تو اب اس وقت کے حالات جیسا کہ ذکر کیا کہ مشرکین جو ہیں وہ ایک بڑی قوت جو ہے وہ ابھی تک مسلمانوں کے خلاف کھول رہی ہے، اور اقدامات کر رہی ہے، اور موقع دیکھ رہی ہے، موقع کے تلاش میں ہے کہ کب مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا مارکا ہے کہ ہم بدلہ لیں، یا اس طرح کے سارے معاملات جو چل رہے ہیں۔ تو اس اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ مطلب عمرہ کے لیے ہم جائیں گے اور ریڈی ہو جائیں سارے، تو اس پر بہت ساری چہ مگوئیاں بھی ہوئی کہ یہ کیسی ایک حکمت عملی ہے، یہ کیسا ایک اقدام ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونکنے والی بات ہے۔ خاص کر منافقین جو ہیں، ان کے ذہنوں میں یا ان کی باتوں میں یہ باتیں ضرور ہوئیں کہ مطلب اس طرح کے کٹھن اور مشکل حالات میں، جبکہ دشمن جو ہے وہ اسلحے سے لیس جو ہے وہ مطلب ایک جنگی کارروائی کے لیے ریڈی ہے، اور بدلہ لینے کے لیے وہ بے چین ہے، ایسی حالت میں مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں، اور کیسے یہ عمرہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بیوقوفانہ عمل لگتا ہے، یا اس طرح کی کچھ باتیں منافقین نے کی۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی سورہ محمد میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی آزمائشیں دے کر ایک تو صبر کرنے والوں کو اور جہاد کے اوپر ڈٹے رہنے والوں کو الگ کر دے گا، دوسرا منافقین کو بھی اس میں سے الگ کر کے چھانٹ کر کے، تو ایک اور موقع مل گیا جس میں پھر منافقین جو ہے وہ پھر ان میں سے اکثریت کی تعداد جو ہے وہ آئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی تقریباً 1400، کچھ روایات ہیں اس میں 1500 یا 1400، بہرحال 1400 سے 1500 تک صحابہ جو تھے، لوگ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے مطلب چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے اونٹ وغیرہ، اونٹ یعنی کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے انہوں نے، اور احرام وغیرہ باندھا انہوں نے میقات پر جا کر۔ تو اور اپنے ساتھ وہاں پر جو جو ایک رول تھا کہ ایک تلوار جو ہے، ہر جو عمرے کی نیت سے جا رہا ہے یا حج کی نیت سے جا رہا ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ذاتی انفرادی حفاظت کے لیے کہ ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ وغیرہ رکھنا جو ہے اس کی ممانعت تھی۔ تو بہرحال یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور جب یہ قافلہ جو ہے وہ نکلا مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہ ذی القعدہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مطلب حرام مہینے جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرام مہینے ہیں کہ ان میں کوئی
جنگ یا کوئی لڑائی یا خون ریزی ہے، یہ وہ معاملہ جو ہے وہ خاص کر حرم کی حدود میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک موقع جو ہے وہ، یا ایک وقت جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس میں حرمت والے مہینے جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس اسنا میں اب اتنا بڑا قافلہ تقریباً پھر بھی 1400 یا 1500 لوگوں کا وہاں سے نکلتا ہے۔ آ، مدینہ کے لوگ بھی اس میں کچھ شش و پنج ہیں، لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ جو صحیح ہمت کی انہوں نے وہ اس قافلے میں شامل ہوئے۔ یہ خبر اب جب مکہ تک پہنچی مختلف انداز میں، تو مکہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک تذبذب کا شکار ہوئے کہ یہ کیا، یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مطلب آ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی تھا کہ کہیں یہ حملہ وملہ کرنے کے چکر میں نہ آ رہے ہوں، یا ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر ہم ان کو آنے دیتے ہیں مدینہ مکہ میں، تو یہ تو ہماری ایک ساکھ جو ہے وہ خراب ہونے والی بات ہے، ہماری کمزوری جو ہے وہ آنے والی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے آگے ہم نے سرنڈر کر دیا یا اس طرح سے۔ تو ان کی بھی ایک کیفیت عجیب تھی، اور وہ کیونکہ وہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کی شدید یہ خواہش یہی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو روکا جائے، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو مطلب عمرے کے لیے نہ آنے دیا جائے، کسی طرح سے ان کو دھکیل دیا جائے واپس، یا کسی طرح سے ان کو مطلب واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو مکہ کے جو لوگ ہیں یا مشرکین مکہ جو ہیں، اہل مکہ جو ہیں، انہوں نے اپنے مختلف کہہ لیں کہ ٹولیاں یا مختلف لوگ جو ہیں وہ بھیجے اس قافلے کے تعاقب کے لیے، تاکہ وہ راستے میں کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دیں، کوئی ایسی ہائپ کریٹ کر دیں، یا اس طرح سے اشتعال دلا دیں وہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کو، یعنی مسلمانوں میں سے کچھ ایسی بگدڑ یا کچھ ایسی سچویشن پیدا کر دیں جس سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو مسلمانوں کا، جس کے نتیجے میں اگر وہ کوئی جنگ کسی صورت حال ہوتی ہے، تو پھر وہ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان آئے ہی لڑنے کی نیت سے، یا مسلمانوں یہ پہلے اقدام کیے، اس وجہ سے یہ لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پھر اس بہانے سے وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر جیسا بھی کر کے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیں، اور ان کی اپنی جو ایک ساکھ ہے یا اپنی جو طاقت ہے وہ بھی برقرار رکھے، اور ان کا نام بھی خراب نہ ہو، اور ان کی ایک اچیومنٹ جو ہے، یا ان کا جو ایک ارادہ جو ہے اس میں بھی وہ کامیابی حاصل کر لیں۔ تو بہرحال اس نیت سے مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے بھیجے کچھ لوگ یا کچھ قافلے یا کچھ ٹولیاں یا کچھ اپنے اپنے جو جاسوس وغیرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک جاسوس جو ہے وہ پہلے سے اپنے آگے جو ہے وہ روانہ کیا ہوا تھا، تاکہ مکہ والوں کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے وہ تدبیر کر رہے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن پہنچا دی گئی کہ مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں یا ان کے کچھ کہہ لیں کہ بلٹن جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ اس طرح سے ان کا ارادہ ہے یا ان کی تدبیر کرنے کا کچھ پروگرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ریگولر جو راستہ تھا مکہ کی طرف جانے کا، وہ اس کو تبدیل کر لیا، اور ایک مشکل اور دشوار راستے سے گزرتے ہوئے وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، بہت لمبی تفصیل ہے، ہم اس میں الحمدللہ اتنی لمبی تفصیل موجود ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے تو کس قدر یہ ہسٹری جو محفوظ کی ہوئی ہے ہمارے مسلمانوں نے، لوگوں نے۔ بہرحال وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو وہاں پر وہ حدیبیہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مکہ کی سرحد کے اوپر ہی بالکل موجود ہے، ایک ایک علاقہ جو ہے، یا ایک ایک آبادی جو ہے۔ تو وہاں کے جو لوکل جو سردار وغیرہ ہیں حدیبیہ کے، تو انہوں نے آ کر اپروچ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس نیت سے یہاں پر آئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی حلیف تھے، وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ساتھی تھے، یا ان کے مکہ والوں کے۔ تو اب وہ احرام وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس صورت میں تو کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا ان کے اوپر کسی بغیر کسی ریزن کے۔ تو وہ سردار کچھ آئے اور انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ارادہ سمپل اور سادہ سا یہی ہے کہ ہم یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ ادا کریں گے، اور اسی طرح سے امن و امان کے ساتھ اور پرسکون ہو کر ہم واپس چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو ہمارے پاس کوئی اسلحہ، کوئی جنگی تیاری، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک تلوار جو اس وقت کے جو قانون ہے اس کے مطابق ایک استحقاق ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس ہی پلٹ جائیں، لیکن
ان کو پتہ تو یہ چل گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل نہتے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ کچھ ٹولیاں یا کچھ ان کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، اور وہاں پر آ کر ان سے بات کی کہ آپ بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں یہاں سے، کچھ بات چیت کرنے کے ذریعے سے ان کو واپس بھیجنے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن جو بھی آیا اس نے یہی پایا آ کر کے مسلمان تو بالکل نہتے ہیں، اور بالکل ایک سادے سے ایک کہہ لیں کہ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ عمرہ کریں گے، احرام وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، ساری تیاری ان کی مکمل ہے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اس طرح سے کوئی مطلب کوئی زور زبردستی والی کوئی بات یا کوئی ایسی بات کہ سختی سے وہ پیش آ کر ان کو کہتے کہ نہیں آپ واپس جائیں آپ یہ وہ، تو ان کو کوئی ایسا بہانہ یا ایسا موقع نہ ملا۔ تو لہٰذا وہ شروع میں کچھ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے ٹلتے رہے۔ تو اسی اسنا میں پھر لیکن کافروں کا یا مکہ والوں کا، اہل مکہ کا یہ ارادہ تو بہت واضح ہو گیا کہ وہ ان کی خواہش یہی ہے کہ مسلمان مکہ میں نہ آئے، وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اسی اسنا میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی یا اپنا قاصد جو ہے وہ بنا کر بھیجا مکہ میں، کہ جا کر وہاں کے رئیس اور جو سردار لوگ ہیں ان سے جا کر بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہے فقط کہ ہم یہاں پر بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، تو تاکہ وہ مطلب ہمارے اس ارادے کو انڈورس کریں، اور کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ ہم مکہ میں داخل ہوں اور ادھر سے حالات خراب ہو جائیں، اور حرمت والے مہینے بھی چل رہے ہیں، اور پھر پورے کا پورا جو ایک میٹر جو چل رہا ہے، تو صدیوں سے چلتی ہوئی جو رسم و رواج ہیں وہ جو ہیں وہ آنن فانن ساری ختم ہو جائے یا خراب ہو جائے، یہ سارے معاملات میں گڑبڑ ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان جب گئے وہاں پر تو انہوں نے روک لیا، مکہ کے سرداروں نے یا مکہ والوں نے حضرت عثمان کو وہاں پر روک لیا یا رکنے پر مجبور کر دیا، ان کو واپس نہیں آنے دیا، اور خبر اڑا دی، افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی واپس یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مسلمانوں تک کہ اس طرح سے حضرت عثمان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک بہت بڑا ایک ریئیکشن یا ایک بہت بڑی بے چینی جو ہے وہ مسلمانوں میں دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت کے قانون یا رول یہ بھی کہہ لیں، اس کے پہلے حکم بھی یہ مل چکا تھا کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑے، اور پھر حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی قتل کرتا ہے یا کوئی اگر اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اس کے ریئیکشن کے طور پر مطلب کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا، ادروائز نہیں۔ تو اب کیونکہ حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، تو تو ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوا، اور ان کے پاس ایک حق تھا اب کہ وہ اس کا بدلہ لیں مسلمان، کہ ایک عظیم و شان شخصیت جو ہے ان کی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے اس بے چینی میں شامل تھے۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ اب جو ہے حضرت عثمان جو ہیں ان کا ہم بدلہ جو ہے وہ لیں گے، تو چاہے ہمیں اپنی جانیں جو ہیں وہ ساری کی ساری قربان کرنی پڑے، ہم خون کا آخری قطرہ تک یہاں پر بہا دیں گے، لیکن ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب وہ 1400 لوگ جو ہیں وہ آ کر بیٹھے ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس ایک تلوار کے علاوہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جنگی حکمت عملی نہیں ہے، نہ کوئی جنگ کا ارادہ ہے، نہ کوئی تیاری ہے، نہ کچھ ہے۔ تو ایسی سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی مسلمانوں سے، اور سارے مسلمانوں نے، سارے جو صحابہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت بیعت کی وہاں پر۔ اور بیعت ہمیں پتہ ہے کہ عربوں کا یہ ایک رواج رہا ہے کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو قول و قرار یا وعدہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا کسی معاملے میں، وہ اس کو بیعت کہتے، یہ ایک انداز تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی مزید جو ہے وہ آگے جا کر ہمیں ملے گی، تفصیل ملے گی۔ تو بہرحال سارے صحابہ جو ہیں وہ تو پہلے ہی اپنے ایمانی جذبے سے سرشار تھے، اور پہلے ہی وہ جہاد کے جو جذبہ ہے اس سے لبریز تھے وہ، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی پر آمادہ ہوئے کہ ہم مر مٹ جائیں گے لیکن ہم بدلہ لے کر ہی جائیں گے واپس، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو مکہ والوں نے کر دی ہے۔ بہرحال اسی اسنا میں پھر پتہ چلا کہ وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی تھی، یا افواہ جو ہے وہ بس اڑائی گئی تھی۔ تو حضرت عثمان جو ہے وہ اسی اسنان میں واپس بھی آ گئے۔ حضرت عثمان واپس آئے تو ان کے ساتھ ہی یا ان کے بعد فوراً بعد ہی
ان کا مشرکین مکہ جو ہے، مکہ والوں کا ایک قافلہ جو ہے، ایک ڈیلیگیشن جو ہے، ایک وفد جو ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کو پھر انہوں نے پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے ان کا کیا ارادہ تھا مشرکین مکہ کا، کہ بالکل ان کو آنے ہی نہیں دینا، بالکل اجازت ہی نہیں دے سکتے ہم کہ وہ آ کر مکہ میں آ کر عمرہ وغیرہ کرے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ لیکن اب کیونکہ بہت سارے حالات و واقعات کھل کر سامنے آ گئے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں وہ ایسا سچویشن ہو چکی ہے کہ وہ مطلب ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اور مطلب کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو زور زبردستی سے واپس بھیج دیں، وہ بھی ان کے لیے ناممکن ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شرائط جو ہیں ان سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ شرائط ہیں ہماری، ان شرائط پر آپ ہمارے ساتھ آمادگی ظاہر کریں، تو اس کے مطابق پھر ہم آگے چل سکتے ہیں، تاکہ آگے ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور یہ معاملات جو ہیں وہ خون ریزی کی طرف نہ بڑھیں۔ تو اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم اور واضح جو ہے شرط جو ہے وہ یہی تھی کہ آپ ابھی اس سال جو ہے یہیں سے واپس لوٹ جائیں، اور اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، اس سال آپ واپس چلے جائیں، لیکن اگلے سال آپ آ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ 3 دن کے لیے آپ کو اجازت ہوگی، 3 دن کے لیے ہم آپ کو حرم یا حرم کا علاقہ یا مکہ کا جو علاقہ ہے پورا وہ خالی کر دیں گے۔ 3 دن آپ آئیں، آپ یہاں پر رہیں، عمرہ کریں، اپنا جو بھی رسومات ہیں وہ پوری کریں، اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں، اور واپسی پر جاتے ہوئے آپ کسی فرد، کسی شخص یا کسی ایسی چیز کو واپس لے جا کر نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ ایک مین کنڈیشن تھی اس کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی شرائط تھی جو کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کو وہ مناسب نہیں لگتی تھی۔ تو وہ شرائط جو ہیں وہ ایک آدھ شرط جو ہے وہ کریٹیکل جو ہے وہ ہم ابھی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ ہمارا جو معاہدہ ہے یہ 10 سال کا ایک پیس ٹریٹی جو ہے، ایک 10 سال کا ایک امن کا معاہدہ جو ہے وہ ہوگا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی انیشیٹ نہیں کرے گا، کوئی شروعات نہیں کرے گا، کوئی جنگ نہیں کرے گا دونوں گروہوں میں 10 سال تک۔ یعنی 10 سال تک کا جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر یا جان چھڑا کر یا مکہ سے کوئی مطلب کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ میں جا کر پناہ لے گا، تو اہل مدینہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو واپس کر دیں گے مکہ والوں کو۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص جا کر مکہ میں جائے گا تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی ان ایون سی یا غیر منصفانہ قسم کی شرط لگتی ہے دیکھنے میں، جس کے اوپر صحابہ جو ہے وہ کچھ تھوڑے بے چین تھے یا ان کی کچھ ریزرویشنس تھی۔ بہرحال یہ شرط جو ہے وہ اس کا حصہ بنی۔ اس کے علاوہ مطلب کسی دوسرے قبیلوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ اگر کرنا چاہے ان کو اپنے ساتھ ملانے کا، ان کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا امن و امان کے معاہدے یہ وہ، تو اس میں بھی آزاد ہوں گے۔ کوئی قبیلوں کے اوپر کوئی زور نہیں دیا جائے گا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کریں یا مسلمانوں کے حق میں کوئی معاہدہ کریں، تو اس میں بھی ایک آزادی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس طرح کی جو 3 4 یہ موٹی موٹی شرائط ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ جو معاہدہ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اور بھی بہت ساری اس کی ذیلی معلومات ہیں جو اویلیبل ہیں۔ بہرحال ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان۔ ہاں، اس سے پہلے، معاہدے سے پہلے جو بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر کے اوپر، جو کہ جھوٹی خبر تھی، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ وہ بیعت کا نام جو ہے وہ بیعت رضوان ہے، اس کا ذکر بھی بہت واضح طور پر ہمیں ملے گا اسی سورہ مبارکہ میں بھی۔ بہرحال آگے چلتے چلتے یہ جو معاہدہ ہوا تو وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو معاہدہ لکھایا تو اس میں کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اور اہل مکہ جو ہے ان کے درمیان ہے۔ مکہ کا جو وفد ہے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، تو رسول اللہ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی صحابہ جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، محمد ابن عبداللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھیں، اور پھر معاہدہ جو ہے وہ بہرحال ہو گیا۔ تو یہ معاہدہ جب ہو گیا اس میں پھر اب بے چینی تھی بہت ساری مسلمانوں میں کہ یہ ہم
یہاں پر آئے ہیں، ہمیں یہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور ہمیں واپسی کا کہا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بے چینی، بے سکونی، یا ایک سسر پنچ کی کیفیت، یا ایک ایسی کیفیت تھی جس میں ان کو لگتا تھا کہ ہم شاید ناکام ہو گئے ہیں مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اب یہ سچویشن تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین۔ تو بہرحال جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہیں پر اپنے احرام کھول دو، اور مطلب بال جو ہے وہ صاف کر دو، یعنی کہ سر کے بال جو ہے منڈانا یا کاٹنا جو ہے، اور قربانی جو ہے وہ دے کر یہیں سے ہم احرام کی حالت سے نکلیں گے اور پھر واپسی کا سفر کریں گے۔ اب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، صحابہ کرام ابھی ششر پن میں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی اور حکم آ جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور تبدیلی آ جائے اس موقف میں۔ تو صحابہ کرام تھوڑا سا ہچکچائے، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، لیکن انہوں نے اپنے احرام نہیں کھولے۔ تو اب اسی صورت میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس اپنے حجرے میں گئے، تو وہاں پر ام سلمہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی ان کے اس سفر میں۔ تو ان سے انہوں نے، ام سلمہ جو ہے ہماری ماں جو ہے، ان کے ساتھ ذکر کیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا ہی ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ اپنا احرام کھول کر اپنا جو مطلب معاملہ ہے اس کو ان کے سامنے کریں، مطلب باقی وہ خود ہی آپ کو فالو کر لیں گے۔ تو اس طرح سے اپنی زوجہ محترمہ سے یا ہماری ماں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اور انہوں نے بھی دیکھے کس قدر ایک نفیس مشورہ جو ہے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا، اور وہاں سے مطلب جو یہ جو کنکلوژن ہے اس کی طرف آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا دیکھی پھر باقی جو لوگ ہیں، باقی جو صحابہ تھے، انہوں نے بھی وہاں پر احرام کھول دیا اور قربانی وغیرہ کی، اور پھر احرام کی جو پابندی تھی اس سے وہ باہر نکل آئے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں بے چینی جو ہے وہ برقرار تھی کہ کیسے ہم ناکام ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، یا اس طرح سے مطلب واپس لوٹنا بغیر عمرے کے۔ اب مطلب تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کتنے ظلم و ستم ہے، اور 6 سال تک انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں ہے، اور ان کی کتنی حسرت ہوگی کہ وہاں سے رہے، اکثریت جو ہے ان کی کہ وہاں پر رہے پلے بڑے، اور وہیں سے انہوں نے نکالا گیا ان کو، اور ایک بے چینی اس وجہ سے بھی، اور دوسری تو بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور کیونکہ نبی کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا، اور واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب واپسی کے سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور دوسرے دن یا نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سورہ سنائی، اور خاص کر حضرت ابو بکر کو بلایا اس موقع پر کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے بے چین تھے، دوسرے تو سارے ہی بے چین تھے، یا ان کی بے چینی جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوگی۔ بہرحال تو وہ ذکر کیا انہوں نے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ صورت نازل کی ہے، تو اس صورت کو تلاوت کیا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے، ایسی صورت آج رات میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اس جو سفر تھا صلح حدیبیہ کے بعد، واپسی کا جو سفر تھا اس دوران میں، تو یہ 6 سن ہجری کے جو ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے اس مہینے کے دوران یا اس کے شروع کے اوائل میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ تو یہ سارا ایک تمہید جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آگے آنے والے حالات جو ہیں یا آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا مفہوم، ان کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم نقطہ تھا ہمارے لیے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر اس کے بعد ایک دو آیات جو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو بھی چکا ہے، تو ایک دو آیات میں مزید تفصیل جو ہے وہ اسی واقعے کا متعلقہ وہ ہمیں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اسی بیک اپ کے ساتھ اپنے آپ کا آج کا سبق جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فتحنا، بے شک ہم نے فتح دی، لکا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مبینہ ایک واضح فتح، بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح اور ایک بہت
کھلی فتح جو ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کی۔ اب یہ فتح جو ہے نبی کی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا۔ اس سورہ مبارکہ، پہلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی ہے اسی پورے واقعے سے، کہ اس واقعے کو یا اس جو صلح حدیبیہ ہوا، اس صلح حدیبیہ کے واقعے کو یا اس معاملے کو یا اس پیس ٹریٹی ایگریمنٹ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین، فتح مبین جو ہے ایک واضح فتح، مسلمانوں کی ایک واضح فتح جو ہے وہ قرار دیا۔ اب یہ مسلمانوں کی ایک واضح فتح کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ فتح کا مطلب ہمیں پتہ ہے کامیابی، کامرانی، مطلب غلبہ حاصل کر لینا، کامیاب ہو جانا کسی معاملے میں، یہ فتح ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت واضح فتح کیسے ہے یہ صلح حدیبیہ جو ہے؟ تو اگر اس کی طرف ہم تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو ایک بے چینی کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا کہ جو مسلمان ہیں وہ بے چین تھے کہ کس طرح سے ظاہری طور پر ایک ناکامی کی صورت میں ہمیں واپس لوٹنا پڑا ہے، اور واپس جا کر ہم کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہم لشکر لے کر گئے اور بغیر عمرہ کیے ہم واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں ہی ہم نے اپنے احرام وغیرہ کھول دیے اور قربانیاں کر دی ہیں۔ تو بہرحال لیکن اس میں جو دور رس نتائج تھے اس کے، یا ایک بعد میں آنے والے جو معاملات جس میں آسانی ہوئی مسلمانوں کو، یا بعد میں آنے والے جو حالات ہیں اس میں کس قدر فائدہ مند ہوا یہ جو یہ جو معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، اس کے بارے میں ابھی تک اس طرح سے کھل کر چیزیں سامنے نہیں آئی تھی، جو کہ بعد میں جا کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اور جب وہ چیزیں یا وہ باتیں یا وہ معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے کہ اس صلح حدیبیہ کے فائدے کیا تھے، یا اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت کس قدر بڑھ گئی اور کس طرح سے ان کے معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف نکلنے شروع ہو گئے، تو ان میں سے اکثر صحابہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ تم تو فتح مکہ کو، اس کے 2 سال بعد ہی فتح مکہ بھی ہوگی، تو تم تو فتح مکہ کو کامیابی سمجھتے ہو، ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح یا کامیابی سمجھتے ہیں۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ جو ہے در حقیقت وہ مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ تو بعد میں جا کر جب مطلب اس کے جو اثرات جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوئے، تو ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو پھر مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر بڑی فتح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین جو ہے وہ کہہ کر ذکر کیا۔ تو اس کے بہت سارے فائدے جو ہے وہ ہمیں ملے، یہ بعد میں ظاہر ہوئے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے اور سب سے بڑا جو ایک اہمیت جو ہے اس معاہدے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ کا ایک طاقت یا ایک گروہ جو ہے یا ایک لشکر جو ہے یا ایک حکومت کہہ لیں، ان کی ایک ریاست کہہ لیں، اس نے مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم، اسلام کو بحیثیت ایک ریلیجن، اور مسلمان کو لشکر جو ہے یا مسلمانوں کی جتنے لوگ ہیں ان کو ایک طاقت کے طور پر مان لیا۔ چاہے انہوں نے ظاہری طور پر ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی کہ جس میں ان کا ہی بلا ظاہری طور پر نظر آتا تھا، لیکن کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لینے کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرنا، ڈائلاگز کرنا، ان کے ساتھ مذاکرات اور نیگوسیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے جس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی اوقات ہے، اس کی کوئی طاقت ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں ایک لین دین کی سچویشن جو وہ طے ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس معاہدہ جو ہے اس کی سب سے پہلا جو اسی وقت کا یہ جو فائدہ جو ہے وہ سامنے یہ آیا کہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم، اسلام کو بحیثیت ایک ریلیجن، یا مسلمانوں کو ایک لشکر، ایک طاقت کے طور پر انہوں نے قبول کر لیا، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی طور پر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی قبول کر لیا کہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا مذہب جو ہے اپنی رسومات جو بھی طریقے سے ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ تو مذہب کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود بھی، تھوڑی بہت فہم تھی تھوڑی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی مسلمانوں کا وجود جو ہے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اس معاہدے کی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو
تو 10 سال کے لیے ایک پیس ایگریمنٹ جو ہو گیا، 10 سال کے لیے، یعنی 10 سال تک اب مسلمان جو ہے، اگر تو وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ اس معاہدے پر اپنے عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، تو 10 سال تک مسلمان جو محفوظ ہیں، وہ بالکل 10 سال تک وہ محفوظ ہیں کہ ایک بہت بڑا دشمن جنوب کی شکل، جنوب کی سمت میں ان کے اوپر موجود ہے، جن کا ایک خوف یا جن کا ایک جن کی طرف سے لشکر کشی کا ایک جو عنصر ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ چانسز رہتے تھے کہ کبھی کوئی دھاوا بول دیں گے، یا کبھی کوئی ایسی اقدام کریں گے جس سے مسلمانوں کے خلاف یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو 10 سال کے لیے اس میٹر میں ایک کہہ لیں کہ ایک کنفرمیشن مل گئی کہ 10 سال تک اب ایسا کوئی مارکہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اس 10 سال کے دوران پھر ایک یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ بن گیا کہ آپ جس قبیلے کے ساتھ چاہیں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا باقی جو قبیلے تھے ارد گرد کے، جو کہ مشرکین مکہ سے خائف تھے، یا ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے روب میں رہتے تھے، یا ان کے معاملات میں وہ زیادہ نہیں الجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم دشمنی مول لیں، اب ان کے لیے بھی ایک راستہ کھل گیا کہ وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کریں، تو چاہے مطلب اپنی ان کے لیے آزادی ہوگی، تو اس طرح سے وہ بھی ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے اور قبیلے جو ہیں وہ بھی بعد میں اسلام کی طرف شامل ہوئے۔ اور 10 سال کا پیس ٹریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے محفوظ ہو گیا، تو دوسری طرف جو ہے کچھ معاملات جو ہے وہ چلے، دوسرے جو کرو قبیلے جو ہے یہودیوں کے خاص کر جو ہے ان کی طرف رخ کیا پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں۔ اور پھر بہت ساری دوسری فتوحات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئی، جیسے کہ فتح خیبر جو ہے وہ ہو گئی، اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر اندر اس کے علاوہ وادی قرا اور تیمہ اور تبوک اور فدق اور بہت ساری یہودی بستیاں جو ہیں وہ یہودیوں کے زیر سایہ جو ہے وہ آ گئیں، اور وہاں پر وہ، تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک بڑا دشمن جو ہے اس کی طرف سے اب تسلی ہوگی کہ وہ اب حملہ نہیں کرے گا، یا وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ملے ان کو، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ طاقت میں، اپنی توانائی میں جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اب یہ سب سے کریٹیکل جو ایک کنڈیشن جو ہے مسلمانوں کو فیل ہو رہی تھی، ایک ناانصاف قسم کی، ناانصافی پر مبنی ایک کلاز اس ایگریمنٹ کی، یا ایک کنڈیشن جو ہے وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا، بھاگ کر چلا جائے گا، تو اس کو مدینہ سے واپس بھیج دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، واپس مکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ کی طرف جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس شرط کے بارے میں صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم سے نکل کر ان میں چلا گیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہاں ادھر سے جو نکل کر آ جائے گا وہ ہم اسے واپس کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو اس طرح سے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی۔ بہرحال اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا کہ اس میں کچھ جو مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں، جس کا مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں، اس میں ایک بنو بصیر قریش کی قید میں سے باغ نکلے، ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا ابو بصیر۔ ابو بصیر وہ قید میں تھے مسلمانوں کی، تو وہ مسلمان سوری مشرقین مکہ کے، مکہ والوں کی قید میں تھے، وہ قریش مکہ کی قید میں تھے۔ تو وہ صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس قید سے بھاگ نکلے اور آ کر مدینہ میں آ کر مل گئے، یا مدینہ میں آ گئے وہ۔ تو معاہدے کے مطابق وہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ پہنچ گئے کہ ہمارا جو قیدی جو ہے ہمیں واپس کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ کو پاس رکھتے ہوئے وہ واپس ان کو حوالے کر دیا ان کے۔ اب وہ واپس جا رہے تھے تو رستے میں ہی وہ بیچ بچا کر کے وہ اپنا اس نے مطلب اپنی رسی یا اپنا معاملہ جو ان سے چرا لیا، اور وہاں سے بھاگ نکلے اور ساحل احمد جو ہے وہاں پر راستے میں ایک جگہ پر وہاں پر چھپ گئے، اور وہاں پر آنے والے قافلے جو ہیں ان کے ساتھ میں وہ اس طرح سے خاص کر قریش کے جو قافلے تھے ان کے ساتھ کچھ معاملات کرتے رہے۔ اب وہ جب یہ معاملہ ایسا ہوا تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قریش کی
جو قید ہیں وہاں سے تو بھاگ نکلے، لیکن مدینے میں نہیں آئے، کیونکہ مدینے میں ان کو پتا تھا کہ وہ مطلب اگر پکڑے گئے تو وہ ان کو واپس کر دیا جائے گا، تو لہٰذا وہ بھی ابو بصیر کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے جا کر، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 70 سے 80 یا 70 کے قریب آدمی وہاں پر اسی طرح سے قیدی جمع ہو گئے اس تجارتی راستے پر جو کہ قریش کا تھا، اور وہ پھر اس طرح سے قریش کے جو گزرنے والے قافلے جو تھے ان کے اوپر وہ حملے کرتے اور ان کا مال وغیرہ جو لوٹ لیتے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، تو اس طرح سے وہ ایک خوف کا عالم جو ہے، یا ایک ایک جو سیکیورٹی تھی ان کی کمپرومائز ہو گئی، ان کی قریش مکہ کے قافلوں کی، تو جس کے نتیجے میں ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد قریش مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، ان کا قافلہ اور یا ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ والی شک جو ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس میں سے، کیونکہ یہ شک جو ہے ہمارے لیے بہت باری گزری ہے، تو پہلے تو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس طرح سے واپس لے لیں گے قیدی، اور ان کا قیدی بھی ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن بعد میں وہی شک جو ہے وہ ان کے گلے پر آ پڑی، جیسا کہ آگے آنے والی آیات میں ملے گا کہ ان کی اپنی ہی جو حکمت عملی تھی وہ اسی میں پھنس گئے، تو اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اور بھی تھے، بہرحال تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جلد یا بدیر مسلمانوں کے سامنے کھلتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑا اطمینان پکڑتے رہے کہ ہاں یہ واقعی یہ جو صلح حدیبیہ ہوا یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی ایک کامیابی تھی مسلمانوں کی، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوید سنائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، کہ بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ایک واضح فتح، ایک واضح کامیابی، لیغفر، تاکہ بخش دے، لک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ما تقدمہ، جو پہلے ہوا، یعنی اس فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوا، یا اس قدر بڑی بڑی فتح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے ہوا آپ کے گناہ سے، آپ کی طرف سے جو پہلے گناہ ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، وما تاخر، اور جو پیچھے ہوا یعنی آئندہ آنے والے معاملات جو ہیں ان میں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی اگر آپ سے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو بھی معاف کر دے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس کی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے گناہ کو بخش دے، اور آپ پچھلے گناہوں کو بخش دے، اور تاکہ آپ کے اگلے آنے والے جو گناہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب پچھلے گناہ اور اگلے گناہ، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی گمان نہیں منسوب کیا جا سکتا کہ وہ کوئی گناہ کے بھی ان کے کوئی کنسپٹ تھے، لیکن اس سے پہلے غالباً کچھ بات ہو چکی ہے کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی جو ہے ایک ایک کہہ لیں کہ احتساب ہوتا ہے، اتنا ہی کڑا احتساب ہوتا ہے، اتنا ہی سینسیٹیو اس کے معاملات ہوتے ہیں، جو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی چھوٹے بندے سے یا کوئی لوور لیول کا کوئی آدمی جو ہے، اگر اس سے اگر کوئی سرزد ہو گیا، ایسا کوئی ایسی کوئی غلطی یا ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو تو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن بڑے عہدے پر بڑے منصب پر بیٹھا ہوا جو کوئی صاحب ہے، کوئی ہستی جو ہے، یا کوئی یعنی صاحب اقتدار جو ہے، اس کے لیے وہ قابل معافی نہیں ہوتا، تو یہ ہم عام ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، اور نبیوں کے لیے تو خاص ہے۔ اب نبیوں نے تو کبھی ایسا گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن افضل و اولا جو ہے وہ اس معاملات میں کوئی تھوڑا سا بہت ہوا، جس کو پھر مطلب جس کو غالباً سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں جس میں آپ کے ساتھ اجتہاد کر کے جو کچھ معاملات کیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری جو کبھی ہوئی یا کچھ کسی ایسی بات کا کوئی نتیجہ ایسا نکلایا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس طرح کی آیات آتی رہتی ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے میٹر میں ہی ہم نے ابھی بھی پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ذکر ہوا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ قیدیوں کو چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہے وہ احسان کر کے طریقے چھوڑ دو، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی ایسی آیت میں یہ بھی تھا کہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے جو چلتی رہے گی، لہذا بڑی تدبیر اور بڑے تفکر اور بڑے حکمت کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی جو ہے، صحابہ جو ہے، ان کے ساتھ مشورہ کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں قتل کر دینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہمیں قید رکھنا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ جی ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ ان سے جو فدیہ ملے گا تو وہ مسلمانوں کے کام آئے گا، اور مسلمانوں کی جنگی جو قوت ہے اس کو بڑھانے کے کام آئے گا۔ تو بہرحال ایک جو کنسنسس تھا اس کے مطابق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور فدیہ لے کر ان مسلمانوں کو چھوڑ دیا، سوری ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور وہ قیدیوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قیدی جو ہے اگلے سال احزاب سوری غزوہ احد کے موقع پر پھر واپس دشمن کے صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تو بہرحال اس میٹر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ جو تھا، چاہے وہ کنسنسس کی بیس پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی سخت آیات بھی نازل کی تھی کہ آپ نے دنیا کا مال جو ہے اس کو سمجھا ہے کہ مطلب اس کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو گیا، یا اس طرح کی آیات تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی آیات نازل ہوئی تھی ناراضگی والی، لیکن بعد میں بہت واضح اور بہت دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ام مختوم جو ہے، ان کا واقعہ جو ہے، عبداللہ بن ام مختوم، ان کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، کہ وہ نابینا صحابی تھے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ کا ایک کوئی، اور حضرت خدیجہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ کزن تھے غالباً۔ تو ایک دفعہ مشرکین یا قریش کے کچھ سردار جو ہیں بڑے بڑے، وہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں حکم دیا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دور نہیں ہٹانا ہے، ان کو آپ نے دتکارنا نہیں ہے، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ روا رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈنگ انسٹرکشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی، لیکن وہ مشرکین مکہ کا ایک کہہ لے کہ سردار جو ہیں وہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ڈائلاگ جو ہے ان کے ساتھ تبلیغ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ وہاں پر آئے، جو نبینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے آ کر کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رہنمائی کے لیے کہا کہ اس میٹر میں کچھ رہنمائی کر دیں۔ تو سورہ عباسہ میں اس کی تفصیل جو ہے وہ آئے گی جب تو ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا، اور ان سے کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، یا اس طرح کو کچھ معاملہ ہوا، اور ان کی تو یہ کوشش یا یہ خواہش تھی کہ یہ جو اتنا بڑا وفد آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مطلب اسلام قبول کر لیں، یا اسلام کے معاملے میں ان کے دل نرم ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن ام مختوم کو تھوڑا سا اگنور کر دیا، یا تھوڑا سا ایسا معاملہ ہوا۔ تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی کہ مطلب اس طرح سے بے رخی جو ہے وہ برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کچھ معاملات ایسے تھے جن کو، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو جتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے، جتنا زیادہ، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مطلب مغفرت کی بخشش طلب کرنے کی ہر وقت جو ہے اس کے ضمن میں بھی ذکر ہوا تھا کہ جتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے، جتنا زیادہ انکساری میں ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ فیل کرتا ہے اپنے معاملات کو، اپنے چھوٹے چھوٹے سے معاملات کو اپنے گریبان میں وہ بار بار جھانکتا رہتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ نہ ہو جائے، کہیں میرا یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو جائے۔ کبھی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی کسی نماز کے میٹر میں یا کسی ایسے میٹر میں، تو اس کے اوپر وہ اپنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے یہ ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹے معاملے کو بھی بڑا سینسیٹیو ہو کر سوچتے ہیں، اور اس پر بھی وہ بار بار آگے بڑھ بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا تو یہ مجھے تو معاف کر دے۔ جبکہ جو میری طرح سے مطلب بہت کمزور ہوتے ہیں اپنے عمل میں بھی اور ایمان میں بھی، ان کے اوپر ایسی سچویشن نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ اپنی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ
ایک دوسرے انداز سے بھی تسلی دی تھی کہ تمہارے پچھلے جتنے بھی گناہ جن کے اوپر تم اگر سوچتے ہو، آپ کے ذہن میں کوئی خیال اگر آتا ہے یا آپ استغفار کرتے رہتے ہو، تو فکر مت کرو، تسلی رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپ کے جو جتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے گناہ جو ہیں یا پچھلے معاملات جو ہیں وہ سب اگنور کر دیے، سب معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ ما تاخرہ، اور وہ بھی جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ بھی بشارت ملی کہ ان کے بعد بھی آپ کے ساتھ کچھ معاملے ایسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، وہ یتیمہ، اور تاکہ وہ پوری کر دے نعمت علیہ کا آپ پر، اپنی نعمت، تاکہ آپ کے اوپر اپنی نعمت پوری کر دے، یعنی آپ کا جو راستہ، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو کامیابی ملنی ہے، اس کے اوپر آپ کو بہت سارے محاذوں پر جو مطلب آپ کی اسٹریٹجی جو ہے اس کے مطابق حکمت عملی جو ہے وہ مضبوط ہونی ہے، مسلمانوں کی طاقت جو ہے یا آپ کی نصیحت جو ہے وہ دور پھیلے گی، مطلب زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں گے، تو یہ سارے جو ہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام و کرام کرے، اور آپ کے مقصد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فراہم کرے، وہ یہدی کا، اور تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی، تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی کے پر چلتے رہنے کی اور اس کے اوپر گامزن رہنے کی مطلب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ تو بہرحال یہ دو ابتدائی صورتیں جو ہیں، سوری، دو ابتدائی آیات جو ہیں، انہی تک ہم رکتے ہیں آج۔ الحمدللہ کچھ کوشش کی ہم نے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ لیں، تاکہ آگے آنے والی آیات یا اس واقعے کے بعد کا جتنا بھی معاملات ہوں گے ان میں ہم بڑی آسانی سے بہت سارے میٹر جو ہے وہ کور اپ کریں گے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں ابھی یہیں پہ رکتے ہیں، کل جو ہے انہی کا ترجمہ واپس پڑھ کے تو آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح نصیحت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اپنی اصلاح کر کے نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور جگہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بھی اور باقی ہمارے ساتھی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے اللہ تعالیٰ درجات جو ہے وہ بلند کرے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی اس قابل بھی کر دے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ ہمارے دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ خاص ہماری مدد اور رہنمائی اور خاص رحمت اور فضل جو ہمارے اوپر کرے۔ ہمارے جابز اور رزق کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، دیگر بہت سارے معاشرتی معاملات ہیں، انفرادی طور پر بہت سارے ہیں، صحت کے معاملات بہت سارے ہیں، بیماری اور تنگی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات میں ہماری خاص مدد و رہنمائی کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس کے اوپر ہم صبر کر سکیں، اس کے اوپر ہم شکر کر سکیں، اور اسی رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو بھی کمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔